العاملين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم وغني بسر وسامہ مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی امداد کن از بند غم آزاد کن یردیم دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مزندان منا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ استعمال ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عاجزی ہم نہ رہے یا غوث اعظم ظلم درد شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحكم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر احسان. آج وقت مبارکہ کے مبارک موقع پر ہمیں اپنے اس پاک اور مقدس گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائے، پیشامیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرمائے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کریں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے انہیں بھی مقبول منظور فرمائے. اور آج جمعۃ المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں کی جانے والی دعا کو اللہ حجت پاک اہل بیت اطہار سرکار غوث پاک سرکار نواز اور شمع کرب و بلا کے صدقے وسیلے سے درجہ قبول عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے نور کا دریا پیدا فرمایا. اس کا نور کا دریا جس کو دریائے برکات کہتے ہیں، اور اس دریا کے کنارے ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کو درخت تحیات کہتے ہیں، اور اس درخت کے اوپر ایک مرغ بیٹھا ہے جس کو صلوات کہتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صلوات نامی مرغ کو حکم دیتا ہے کہ وہ دریائے برکات میں غوطہ لگائے. وہ غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر کے جب باہر نکلتا ہے دریائے نور سے تو اس کے وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے درود پاک کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو عمل مختصر سا ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ کی معصوم مخلوق ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. تو نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی نظر پیش کریں. بڑی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. حضرات، دنیا میں روزانہ نت نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل فون. تو ہم بھی جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو عجیب طریقے کی نئی چیزیں ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں. اور پھر مارکیٹ میں بھی ہم نکلتے ہیں، بازار میں بھی دیکھتے ہیں کہ نئی چیزیں موجود ہیں. اور کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کسی دکان میں چلے گئے اور کسی نئی چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ایک جستجو ہمارے دل میں ایک رہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ آخر یہ کیا ہے. تو ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم دکاندار سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. تو بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں بھائی یہ ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کس کام میں آتی ہے. کچھ
पूछते हैं ना कि क्या काम है इसका, मतलब इसका यूज क्या है, तो यूज बताता है कि ये इस काम में आती है। तो अगर वो चीज हमारे काम की होती है हम वो चीज खरीद लेते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये मामूल है। तो रोजाना नई नई चीजें वजूद में आती हैं, तो दुनिया में बनाने वाले बनाते हैं, फिर से मार्केट में सप्लाई करते हैं, बाजार में आती है, जिसको जैसी जरूरत होती है वो चीज वो खरीदता चला जाता है। लेकिन बनाने वाला जब भी किसी भी चीज की इजाद करता है, कोई भी चीज बनाता है, तो बनाने वाले का उस चीज को बनाने का एक मकसद होता है, किसी न किसी मकसद के तहत वो चीज वजूद में लाता है कि इसको मैं बनाऊंगा तो ये लोगों के ये काम आएंगे, कोई ना कोई इसके पीछे रीजन होता है, कोई मकसद होता है उस चीज को बनाने का। अब मिसाल में आपके सामने रखूं समझने समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर हम एक बर्तन की दुकान में गए, गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगा जो नुक्ता मैं रखने जा रहा हूं आपके सामने। मिसाल के तौर पर हम एक बर्तन की दुकान में गए और एक बर्तन पर हमारी नजर पड़ी, जो बर्तन दिखने में थोड़ा लंबा था और अंदर से खाली था। मिसाल है, समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लंबा सा था और अंदर से खाली था और हमने पहली बार देखा। तो दुकानदार से पूछा कि भाई ये क्या चीज है। दुकानदार ने कहा कि ये गिलास है, लंबा सा अंदर से खाली। पूछा कि किस चीज की इसका यूज क्या है, किस काम में आता है। दुकानदार ने कहा कि ये पानी पीने के काम आता है, शरबत आप इसमें पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तो ये मशरूब पीने के काम में आता है। हमें लगा कि हमारे तो काम की चीज है, हमने वो खरीद लिया। अभी एक दूसरे बर्तन पर हमारी नजर पड़ी, जो दिखने में ऊपर से चौड़ा था और नीचे से थोड़ा गहरा था। इसके बारे में पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि ये उगाल दाना है, इसको पीलदान भी कहते हैं। पूछा किस काम में आता है, कहा कि ये पान खाने वाले और गुटखा खाने वालों के खास करके काम आता है, जिनको बार बार थूकने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार उठ करके घर से बाहर ना जाना पड़े, ऑफिस से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए इसको लोग खरीदते हैं और उसमें थूक देते हैं। थूकदानी भी इसको कहते हैं, बलदान भी कहते हैं, पीलदान भी कहते हैं। ये थूकने के काम आता है, जिसमें लोग अपना थूक जमा करके फेंक देते हैं। तो वो भी खरीद लिया। तो इसका यूज क्या था, गिलास का मशरूब पीना, पानी पीना, शरबत वगैरह पीना। रुगानदान का काम थूक उसमें डालना, पीन डालना, पान का करना। तो अब जब हम खरीद करके लाए हैं तो क्या करेंगे, इसका जो यूज है उसी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे जिस मकसद के तहत जिस चीज को बनाया गया है ना। गिलास को पानी पीने के लिए बनाया तो उसमें हम पानी पीएंगे, थूकेंगे नहीं। और रुगानदान को किस मकसद के लिए बनाया, थूकने के लिए, तो उसमें हम पानी डाल करके नहीं पिएंगे। जिस बर्तन का जो काम है, जिस चीज को जिस मकसद के तहत वजूद में लाया गया है, हम उसको उसी मकसद में इस्तेमाल करते हैं, उसी काम में हम उसको यूज करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपके घर आया और आप आज ही उगालदान लेकर के आए थे, बिल्कुल नया। जब मैं आपके घर आया तो आपने उसी नए उगालदान में अच्छे से धोकर साफ सुथरा पानी उसमें डाल करके मुझे दिया, इसको पीजिए। काम उसका क्या है, उसमें छोटा जाता है और आपने उसमें मुझे पानी ला करके दिया, तो वो पानी में पीऊंगा, वो पानी पीऊंगा, भले नया है। मैं क्या कहूंगा, भाई ये क्या कर रहे हो, ये पानी पीने की चीज थोड़ी है। पानी गिलास में पिया जाता है, उगालदान में थोड़ी पिया जाता है। मैं मना कर दूंगा, क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं है, ये इस चीज के लिए बना नहीं है, लेकिन तो मना कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझसे मसले पूछने बैठ जाए कि हजरत इसमें पानी पीना नाजायज और हराम है, कि बर्तन नापाक है या पानी नापाक है, तो मैं क्या कहूँ
ناجائز و حرام نہیں ہے، اس میں پانی پینا ناجائز و حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی برتن ناپاک بالکل نیا ہے، اور نہ اس میں پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، سب پاک ہی ہے، لیکن یہ بنا کس کے لیے نہیں ہے۔ ایک برتن کے تعلق سے ہماری سوچ یہ ہے، ہم اتنی دیانتداری اور اتنی ایمانداری سے کام لیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، اسی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو کبھی ہم اپنے بنانے والے سے بھی تو پوچھیں نا کہ ہمارے خالق حقیقی تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارے بنائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اشرف المخلوقات کا تاج جو تم نے ہمارے سر پر رکھا ہے، وجہ اس کی کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ہمیں جو تم نے وجود بخشا، ساری مخلوقات میں افضل بنایا، وجود تم نے اتنا ہمیں پیارا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین اور خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت ہم نے ہمیں بنایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندے میں نے تجھے اس لیے بنایا کہ تاکہ تو میری بندگی کرے، تو میری عبادت کرے، اس لیے میں نے تجھے بنایا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہر چیز کے بارے میں ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اب ہمارے بنانے کا مقصد ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، تو جس چیز کا جو کام ہوتا ہے اس سے وہی کام لیتے ہیں، اور اب ہمارے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگے رہیں تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں تو کیا ہم اپنے مقصد تخلیق پر کھڑے اتر رہے ہیں؟ جس مقصد کے تحت ہمیں بنایا گیا تھا، اس کام کے لیے ہمیں اللہ نے وجود بخشا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، کیا ہم اس مقصد پر کھڑے اتر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عبادت ہی کے لیے بنایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آ کر تصویر لے کر کے بیٹھ جائے، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، ذکر و اذکار پڑھتا رہے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کاروبار چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، صرف اللہ اللہ کرتا رہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ عبادات ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، اور نماز تو وہ عبادت ہے اور ضرور عبادات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت ہے، یہ مفہوم غلط ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت ہے، یہ مفہوم غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے لیکن صرف یہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذہن سے یہ چیزیں عام کر دی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہی عبادت ہے، نماز آپ پڑھو تو لوگ آپ کو دیندار سمجھیں گے، حج و زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو تو لوگوں کی نگاہ میں آپ دیندار ہیں، لیکن آپ کاروبار کرتے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں، کوئی دھندا کرتے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں۔ تو دنیا یہ دین سے الگ نہیں ہے، یہ ہم نے جو بھاگ کیے ہیں اس کے، ورنہ اگر انسان چاہے تو اپنی دنیاوی ضرورتوں کو اللہ کی عبادت بنا سکتا ہے۔ بہت سے سمجھے گا، اگر بندہ چاہے تو اپنے دنیا کے ہر کام کو جو اس کی ضروریات ہیں وہ عبادت بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ انسان کی ضرورتیں عبادت کیسے بنتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے کتنا حسین اور خوبصورت دین ہے کہ یہ دین آپ کو تعلیم ہی یہی دیتا ہے، یہ سکھانا یہی چاہتا ہے کہ انسان
وہ اپنی ضرورتوں کو اپنی عبادت بنا سکتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے تبھی تو یہاں ہے نا. تھوڑا سپورٹ کریں, سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے لگے کہ آپ سمجھ نہیں بات. اٹھے نا, اٹھے تبھی یہاں. نماز فجر میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے آپ اٹھائیں گے؟ 5-7 لوگ. اللہ باقیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. لیکن چلو جنہوں نے پڑھی انہوں نے پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کوئی 8 بجے اٹھا ہوگا, کوئی 9 بجے, کوئی 10 بجے بھی اٹھا ہوگا. اور آپ اٹھے, اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا؟ سیدھا ناشتے پہ لوگ پڑے, سیدھا چائے کا کپ آپ نے لے لیا اور چائے پی لی؟ نہیں نا. سب سے پہلا کام کیا؟ باتھ روم میں گئے, باتھ روم سے نکل کر کے کیا کیا؟ برش کیا, اس کے بعد ہاتھ دھلے ہوں گے, منہ دھلا ہوگا, ہاتھ دھلے, پیر دھلے, سب دھلا نا. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو وضو میں دھویا اور یہاں آپ نے نہیں. جو ساری چیزیں وضو میں دھوئی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے دھوئی. ہاتھ بھی دھلے جاتے ہیں وضو میں, منہ بھی دھلا جاتا ہے, پیر بھی دھلا جاتا ہے, سر کا رہا مسا, مسے کی بات تو ہے نا. گیلا ہاتھ کہیں تو چلا ہی جاتا ہے, بال سیٹ کرنے کے لیے ہی صحیح, لیکن گیلا ہاتھ بھی ہمارا چلا ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو وضو کی جو فرائض ہے وہ آپ کی الگ ہو ہی گئے. تو جو چیزیں وضو میں تھی وہ ساری چیزیں تو آپ نے دھل دی, کوئی فرق نہیں. اب اسی منہ ہاتھ دھلنے کو اگر وضو بنانا ہے, ضرورت ہے نا کہ منہ ہاتھ دھلنا. اب دیکھیے آپ کی ضرورت عبادت بنتی کیسے ہے. اب اسی کو عبادت بنانا ہے, وضو میں چین کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کوئی آپ کو بھاری کام نہیں کرنا ہے, صرف نیت چین کرنی ہے. جو آپ کی منہ ہاتھ دھلنے کی نیت تھی, صرف نیت چین اتنی کرنی ہے کہ میں منہ ہاتھ نہیں دھل رہا ہوں, وضو کر. یہ آپ کی عبادت ہوگی. اور فائدے کتنے اس کے؟ پانی اتنا ہی گیا ہے جتنا وضو میں جاتا ہے. کوئی مطلب الگ سے آپ کو کرنا نہیں پڑا, صرف نیت چینج کرنی ہے. اور اس میں گھنٹے لگتے ہیں, خالی آپ کو من بنانا ہے. پانی اتنا ہی گیا, ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے, وہ عبادت بن رہی ہے. اور فائدہ کتنا اس کا کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے, آپ جن کے ہے نا برے اثرات, ان کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. جو ناپاک چیزیں حیران کرتی, جنات کبھی آ جاتے لوگوں کو, تو یہ حیران کرتے جب تک آپ باوضو رہیں گے کتنا بھی بڑا جنات ہو اس کی ہمت نہیں ہوگی. یہ پاور وضو کا ہے. اب اندازہ لگا جب وضو کا یہ پاور ہے تو جو نماز بندہ پڑھ لیں بڑی بڑی آفتیں چل جاتی ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ ایسا نہ سمجھے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری نظریں دیکھ نہیں پاتی, اللہ کتنی بڑی بڑی بلاؤں سے اور آفتوں سے بچا لیتا ہے. تو جب وضو میں یہ پاور ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا. تو کوشش یہ کریں جب بھی منہ ہاتھ دھلنے جائے صرف منہ ہاتھ دھلنے کے لیے ہمارے نہ ہو بلکہ وضو ہی کر لیا کر. جیسے مسجد میں وضو کر لے ویسے کر لیا کر, پانی اتنا ہی جائے گا. تو یہ آپ کی ضرورت عبادت بنے گی. اور آگے بڑھیں, آپ کا وضو ہو گیا, اس کے بعد آپ نے ناشتہ کیا, ناشتہ کرنے کے بعد نکلے کاروبار کے لیے. پورا دن آپ سب کا الگ الگ ہے, کسی کا کوئی آفس میں بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی بھاری بھاری بوجھ ڈھو رہا ہے, کوئی وردیاں مار رہا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے. جس کا جیسا کام پورا دن محنت مشقت کرتا رہا, لیکن مال بھی آپ نے کمایا, لیکن اس کا کوئی ثواب پورا دن محنت کی, مشقت کی, مال بھی کمایا, پیسے مل گئے آپ کو, لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے سے یہ نیت کر لیں, میں جو کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جس بھی کام کے لیے جا رہا ہوں, اس کو حلال طریقے سے کروں گا, حلال مال کماؤں گا,
اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو میں ادا کروں گا، اپنے ماں باپ کے حقوق کو میں ادا کروں گا۔ کام وہی کرنا ہے، محنت وہی ہے، مشقت وہی ہے، صرف نیت چینج کرنی ہے۔ وہی آپ کی جو ضرورت تھی وہ عبادت بن گئی۔ اور کیسی عبادت بن گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو محنت اور مشقت کرتا ہوا ملاحظہ فرماتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ اس کے حلال کمانے کی خاطر کتنی مشقت اٹھا رہا ہے، اس کا نام مجاہد میں لکھ دو۔ اللہ جہاد کرنے والوں میں آپ کا نام لکھ دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نیت چینج کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، خالی مال کمانے کی نیت تھی، کچھ نہیں ملا، لیکن صرف نیت آپ کی چینج ہوئی، اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ کی عبادت بھی ہو گئی۔ اور آگے بڑھیں، مال آپ کما کر کے لے آئے، سبزی آ گئی، کی جو بھی ضرورت تھی، کھانا گھر میں بن گیا، لوگوں نے گھر میں سب نے کھانا بھی کھا لیا۔ اب کھایا کس نے؟ آپ نے کھایا، آپ کے بچوں نے کھایا، بیوی نے کھایا، ماں باپ نے کھایا، گھر والوں نے ہی کھایا نا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے حلال کما کر کے وہ لایا تھا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کے حلال کما کر اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ کو ویسے بھی رہے نا، صرف نیت چینج کرنی ہے کہ جو حقوق اللہ نے ہمارے سر پر ان کے رکھے ہیں، جو ماں باپ کے ہیں، اولاد کے ہیں، بیوی کے ہیں، وہ حقوق میں ادا کرتا ہوں۔ ہر لقمے کے بدلے ثواب مل رہا ہے۔ ہاں ہمارے گھر والے ہیں، باہر والوں کو نہیں کھلاتے ہیں، صرف نیت چینج کرنی ہے۔ اور آگے بڑھیں، کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں کیسے ضرورت عبادت، کھانا کھانا عبادت ضرورت ہے انسان کی۔ اب آپ بیٹھ کر کھائیں، کھڑے ہو کر کھائیں، لٹک کر کھائیں، الٹے لٹک کر کے کھائیں، جب کھانا پیٹ میں جائے گا تو پیٹ تو بھرنا ہی ہے، کیسے بھی کھائیں پیٹ بھرے گا، انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کھانا کھانے سے پہلے صرف آپ یہ نیت کر لیں اور یہ تصور کر لیں کہ میرے آقا نے کس انداز سے کھایا اور وہ طریقہ اپناتے ہوئے یعنی سنت کے مطابق بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے اور ہر لقمے پر یا واجب کا ورد کرتے ہوئے کھانا اور کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، اتنی نیکیوں کا ذخیرہ۔ ضرورت ہے آپ کی کھانا تو ضرورت تو پوری ہو ہی رہی ہے نا، چاہے جیسے کھائیں گے پیٹ بھرنے والا ہے، لیکن آپ اس طریقے سے کھائیں گے تو وہی کھانا آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ ہر لقمے پر جب آپ یا واجبوں کا ورد کرتے جائیں گے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب ہر لقمے پر یا واجب پڑھتا چلا جاتا ہے تو پیٹ میں جانے والا کھانا نور ہو جاتا ہے۔ نور مطلب روشنی، اور جب یہ روشنی پیٹ میں جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندھیرے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور ہمارا دل اللہ کے نور سے مانو ہو جائے گا۔ تو عادت بنا، نیت چینج کرنا۔ اور کھانے کی بات ہے تو عرض کر دوں، ایک شخص پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص سفر پر تھا اور اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا، تو سامان سفر اس کا جو تھا اس کے پاس کھانے پینے کا سب ختم ہوا۔ اب گھر گاؤں قریب ہی تھا، تھوڑا دور تھا، لیکن بھوک لگی شدت تھی اس کو، کھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا۔ اب اس نے جگاڑ لگایا، اس نے من ہی من میں تصور کیا کہ چلو کھانا تو ہے نہیں، خالی کھانے کی ایکٹنگ کرو تاکہ دل مطمئن ہو جائے اور جلدی سے گھر قریب ہو جائے۔ تو وہ کیا کرنا ہے، صرف تصور کہ میری جیب میں چنے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، منہ میں ڈال رہا ہے، خالی خالی جب ایسے راستہ مطلب جلدی سے طے ہو جائے، تصور کرتا کرتا جا رہا ہے۔ اب دور سے اس کا کوئی پہچان والا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کچھ کھاتا ہوا آ رہا ہے، کچھ تو ہے نہیں کھا رہا ہے۔ اب جیسے ہی قریب آیا تو اس نے بھی سوچا کہ میں مانگ لے گا، مذاق بن جائے گا میرا، تو اس نے کھانا بند کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تجھے کچھ تو کھا رہا، مجھے بھی دے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو کھا رہا تھا، میں نے دیکھا جب میں تمہیں ہاتھ ڈالا پھر وہ میں کچھ ڈالا، کچھ تو کھا رہا تھا، مجھے بھی دے۔
کہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ کھانا میرا ختم ہو گیا تھا، اب گاؤں قریب ہے، چلنے کی ہمت نہیں تھی، بس دل کو اطمینان ہو جائے اس سے خالی خالی کھانے کی میں ایکٹنگ کر رہا تھا. کہا کہ کھا کیا رہا ہے؟ چنا. کہا کہ جب تصور ہی میں کھا رہا تھا، پیسے تو لگنے نہیں تھے تو چنے کیوں کھا رہا تھا؟ کاجو بادام کھاتا. پیسے تو لگنے نہیں، چنے کھاؤ کاجو بادام کھاؤ، کیونکہ تصور ہی میں کھاتا تھا تو کاجو بادام کھاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو عبادت بنا لیں، ہماری ضرورتوں کو ہم عبادت بنا لیں. اب سونے کی بات، سونا ہمارا کیسی عبادت بن سکتا ہے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نیت کریں کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے. اب یہ مسئلہ ہے، عشاء پڑھنی پڑے گی، عشاء پڑھیں گے اور پکی نیت کریں گے کہ فجر میں اٹھنا ہے، تب جا کر یہ آپ کا سونا بھی عبادت بنے گا. کیسے؟ عشاء کی نماز آپ نے باجماعت ادا کی اور آپ کا مکمل ارادہ ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے اور نماز فجر ادا کرنی ہے. کرتے ہیں ارادہ، نیت کرتے ہیں. کون کون کرتا ہے؟ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے. کرتے نہیں ہیں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہے اور فائدہ اس میں آپ ہی کا ہے. کون کون کرتا ہے نیت؟ شرمانا چھوڑ دو، ناچنے میں اور ناچ دیکھنے میں نہیں شرماتے. جو آتے وہی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، جو نہیں آتے وہ اٹھا دو، شرما مت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے اور باقیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو اگر آپ نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی اور فجر میں اٹھنے کا آپ کا پکا ارادہ ہے کہ میں اٹھوں گا، اٹھ گئے، نماز پڑھ لی، سبحان اللہ، جو فضیلتیں برکتیں وہ تو ملی ہی ملی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ نیت آپ کی پکی تھی اٹھنے کی، نہ اٹھ سکے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے نہیں اٹھا لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ نیت پکی تھی، اللہ پوری رات عبادت کا ثواب لکھ لیا. ہمارا سونا بھی جو ہماری ضرورت ہے یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. کوشش کریں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی، اور اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے نا. ایک بندہ کو روز زمین پر اللہ کو سجدہ نہ کرے نا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے. اور ساری کائنات خالی مسلمانوں کی بات نہیں کرنا، جتنی مخلوق ہے پوری سجدے میں گر جائے نا، اس کی شان مطلب اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جو کچھ کریں گے ہم اپنے نہیں کریں گے. تو جہاں ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو جو آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بھی کچھ ہماری تیاری ہونا. آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں. حضرت نظام الدین اولیاء محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن بہشت میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دو بزرگ تھے دلی کے اندر، اور دلی جنہوں نے دیکھا انہیں پتا ہوگا کہ یہ دلی دو حصوں میں بٹا ہے، راتا ندی کی ادھر، راتا ندی کے ادھر، اور وہ ندی کیا ہے جس کا نام جمنا ہے. تو ایک بزرگ اس طرف رہتے تھے، دوسرے اس طرف رہتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس طرف والے بزرگ کے وہاں کھانا اچھا بنا، انہوں نے خادم کو بلا کر کہا کہ اس طرف جو بزرگ ہے یہ کھانا ان کو پیش کرا. خادم نے کھانا تو لیا، برتن میں جو کھانا تھا اس کو لیا. اب جانے لگا، اچانک خیال آیا کہ بارش کا موسم ہے اور ندی مطلب پھول بہاؤ پر ہے، لبالب بھر کر کے جا رہی ہے اور کوئی پھول بھی نہیں تھا اس ٹائم. تو اس نے عرض کے حضور چلا تو میں جاؤں کیسے، بیچ میں ندی ہے اور وہ بارش کے حساب سے پھول بھر کر کے جا رہی ہے، پھول بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کیا؟ کہا کہ ندی کے کنارے جانا اور وہاں کھڑے ہو کر کے ندی سے کہنا. یہ دیکھیں اللہ والوں کے اختیارات، جو لوگ کہتے ہیں نا جس کا نام محمد یا علی ہے، کسی جس کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، یا ان کے غلاموں کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ اس ندی کی کنارے جا کر کے کھڑے ہونے کر اس ندی سے کہنا کہ اے ندی، مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوا نہیں. حالانکہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ شادی شدہ بھی تھے اور 2-3 بچے بھی تھے، بغیر چھوئے تو بچے ہوں گے نہیں. تو یہ
خادم تھا حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سراسر جھوٹ، شادی شدہ ہے، 2-3 بچے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا میں جا کر کے ہوں۔ بہرحال لوگ میں تھا، جا کر کے ندی سے کہا کہ اے ندی، مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوا نہیں ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے راستہ دے۔ اللہ کی قدرت، پانی دونوں طرف تھم گیا، راستہ بیچ میں بن گئے، اتر کر پار۔ اس کے دماغ پر غور کرنے کی ہو کیا رہا ہے، ایک طرف سراسر جھوٹ دکھ رہا ہے اور ندی نے راستہ بھی دے دیا۔ اسی حیرت میں اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، سلام عرض کیا، کھانا پیش کیا۔ بزرگ نے کھانا کھایا، کہا کہ برتن لے جاؤ اور اپنے پیر سے میرا سلام کہنا۔ واپس آنے لگا کہ تو اس نے کہا کہ حضور کا بتایا، ابھی تک میں حیرت میں ہوں، ابھی میں وہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ کہا کہ بتا تو، کہا کہ انہوں نے ایسا کہا، آپ بھی جانتے کہ وہ شادی شدہ ہیں، اولادیں ان کی 2-3 بچے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کیا کہ ندی سے جا کر کے کہنا کہ اے ندی، مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کو چھوا نہیں ہے، اس کا راستہ دینا ہو، ندی راستہ دے دے گی، اور واقعی ندی نے راستہ بھی دے دیا۔ وہ بزرگ نے کہا کہ اب جانا تو کہنا کہ مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں، اللہ والے۔ یہ اور اخباریں پڑھنے لگا اس کے دماغ پر کہ یہ کیا، بھی میرے سامنے پورا برتن صاف کر رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھایا ہے اور کہہ رہے کہ میں نے کبھی کھایا نہیں۔ تو بزرگ تھے، کیا پوچھتے، چلے حیرت میں، اور اس کے بعد کنارے پر آئے تو کہا کہ مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، تو اس کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، راستہ دیتا ہوں۔ پھر بٹی اور راستہ بن گئے۔ اب آیا اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں، کہا، پیر صاحب نے پوچھا کہ پہنچا ہے کھانا؟ ہاں کھا لیا۔ کہاں کھا لیا؟ کہا کہ کھا تو انہوں نے لیا ہے، لیکن آپ میرا مسئلہ حل کیجیے، میں تعجب میں ہوں، دونوں طرف سے اس طریقے کا جواب مجھے ملا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوا ہی نہیں ہے، اور میں نے جب یہ کہا اس کو واسطہ دیا تو راستہ بھی دے دیا، ادھر سے انہوں نے میرے سامنے دیکھ کر کے کھایا،